اگر آپ ڈیری فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے اوپر آپ کو معلوماتی ویڈیوز کے علاوہ آپ کے کوئی مسائل ہیں تو ان کے سوال جواب بھی ہر ہفتے آپ کو ملتے ہیں۔ پچھلے ہفتے سبسکرائبرز کے سوال ہیں جو کسی بھی ڈیری فارمر کے لیے بہت ہی اہم ہے اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ بردر جو میری گائے ہے، سردی میں اسی گائے کا دودھ 12 کلو تھا 2 ٹائموں کا، جو اب کم ہو چکا ہے 4 سے 5 کلو کا۔ سیکنڈ ٹائم کھانے میں چارے میں وہ کھل کھلاتے ہیں اور چوکر۔ اب ان کی گائے کو ڈیلیور کیے ہوئے 9 مہینے ہو گئے اور اتنے عرصے میں وہ دوبارہ ہیٹ میں نہیں آئی۔ کیا کیا جائے؟ یہاں پر آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی وضاحت یا آپ کو میں ایکسپلینیشن کر دوں۔ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ 9 مہینے گزر چکے ہیں آپ کی گائے کو بچہ دیے ہوئے۔ پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے، اگر آپ کی گائے نسل کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے تو اگر اس نے دودھ کم کر لیا تو یہ بڑی قدرتی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی گائے اگر نسل کے اعتبار سے اچھی نہیں، پہلے وہ ہمیشہ 2 مہینے دودھ میں اضافہ کرتی ہے، پھر وہاں سے اس کا دودھ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پیسے زیادہ بھرے جاتے ہیں تو وہ نسل کے لیے بھرے جاتے ہیں، تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں آپ نے پہلے رکھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی گائے نسلی اعتبار سے اچھی ہے تو خوشخبری یہی ہے کہ دودھ میں اضافہ ممکن ہے۔ آپ دوبارہ سے اپنی گائے کا دودھ بڑھا لیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ آپ نے کویسچن میں لکھا ہے کہ سیکنڈ ٹائم آپ جانور کو چارے میں کھل اور چوکر دیتے ہیں، یہاں پر آپ نے یہ منشن نہیں کیا کہ صبح کے وقت آپ کی جو خوراک ہے وہ کس ترتیب سے دی جاتی ہے، کیونکہ جانور ہمیشہ دودھ کم کرے گا اگر دونوں ٹائم کی خوراک ایک جیسی نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کھل اور چوکر شام کے وقت دیتے ہیں تو یہی خوراک صبح کے وقت بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے کھانے کا ٹائم ٹیبل۔ ایک تو کھانا ایک جیسا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل بھی آپ نے فکس رکھنا ہوتا ہے۔ کبھی اگر آپ گھنٹہ لیٹ ہو جائیں یا گھنٹہ پہلے دے دیں تو اس کا بھی جانور کے دودھ پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی چیزیں آپ فکس کر لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو تیسرا حصہ ہے کہ میری گائے اس وقت ہیٹ میں نہیں آ رہی، تو مئی سے لے کر اگست تک یہ موسم شدید گرمی کا ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کا جانور ہیٹ میں نہیں آتا تو پریشان ہونے کی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ زیادہ گرمی کی وجہ سے جانور میں توانائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جانور ہیٹ میں نہیں آتے۔ تو ستمبر یا اکتوبر میں اگر ہیٹ میں نہ آئے تبھی آپ نے پریشان ہونا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے کویسچن کی طرف۔ گائے کو جب ونڈا دیا جاتا ہے تو اس کا گوبر پتلا ہو جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ ونڈا کھلاتے ہیں تو آپ کے جانور کا گوبر پتلا ہو جاتا ہے، اس کے حل کے لیے سب سے پہلے آپ ونڈے کو ذرا کم کر لیں، جتنا کم آپ کر سکتے ہیں۔ کم کرنے کے ساتھ آپ نے ہرے چارے کو تھوڑا بڑھا دینا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا شروع کر دینا ہے۔ 1 چمچ ہر روز اپنے جانور کو میٹھا سوڈا دیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جانور کا ایک تو دودھ بڑھنے لگ جائے گا، اور ساتھ میں اگر آپ ونڈے کا اضافہ بھی کر دیں تب بھی آپ کا جانور دوبارہ سے گوبر پتلا نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت آپ کا جانور تیزابیت کا شکار ہے۔ جو ہی آپ سوڈا استعمال کریں گے تو وہ دوبارہ سے نیوٹرل ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے جانور کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
اب دیکھتے ہیں اپنا تیسرا سوال، اور اس سوال میں میرے خیال میں بولے کا پوچھا گیا ہے، کیونکہ جب گائے تازہ صبح ہو جائے تو 2 سے لے کر 3 دن تک گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بڑا گاڑھا سا ہوتا ہے، جسے بولا کہتے ہیں۔ اب یہ چائے بنانے کے قابل تو نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے میٹھی سی چیز بنا لیتے ہیں، کوئی اسے کھویا بنا لیتا ہے، کوئی اس کے علاوہ مزید سویٹس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کا سوال ہے کہ کیا ہمیں اسے گائے کو دینا چاہیے یا ہم اسے خود ہی کھا لیں؟ تو یہ سب سے طاقتور خوراک ہوتی ہے، اور قدرت نے یہ خوراک جو تازہ بچہ ہوتا ہے اسی کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو بچہ ہے یا بچی ہے اسی کو جتنا پلا سکتے ہیں پلائیں، لیکن اگر شدید گرمی ہو تو تھوڑا سا کم کر کے پلایا کریں، کیونکہ اکثر بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر موسم ٹھنڈا ہے، اچھا ہے، تو جتنا زیادہ بچے کو پلائیں گے اتنا ہی اسی کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بچ جاتا ہے تو یقیناً آپ اسے استعمال کر کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اسی ہفتے کے سوال۔ پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اجازت، اللہ حافظ۔